السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ آج بالآخر پاکستان میں جو نئی مردم شماری 2023 تھی، اس کے نتائج کو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اپروو کر دیا ہے۔ اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اپروول کے بعد اب اس کی متعلقہ وزارت اس کو نوٹیفائی کرے گی، غالباً منڈے کو یہ نوٹیفائی ہو جائے گا۔ اور جب یہ نوٹیفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اہم ترین اثرات اس کے ہوں گے، وہ پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ اس کے لیے اب لازمی ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے کہ اس نئی مردم شماری کے بنیاد پر وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی دوبارہ سے حلقہ بندی کرے، ڈیمارکیشن کرے۔ اب یہ کس حد تک حلقہ بندی کا عمل اس سے متاثر ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن کیونکہ اس کے ابھی پوری تفصیلات تو منظر عام پہ نہیں آئیں۔ یہ جب نوٹیفائی ہوگا تو اس کے بعد ہے تو اس کی پوری تفصیلات ہر ضلع کی، ہر تحصیل کی، ہر شہر کی جو پاپولیشن ہے اس کی تفصیلات منظر عام پہ آئیں گی، تو اس کے مطابق ہی پھر وہ نئی حلقہ بندیوں کا کام شروع ہوگا، اور اس کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں کسی حلقے کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ اتنی جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں وہ اتنے اچھے ہیں ایک لحاظ سے کہ اس سے کوئی کنٹروورسی جنریٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس بات سے میری کیا مراد ہے، جب یہ انٹرم کچھ اعداد و شمار جاری کیے جا رہے تھے تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ بلوچستان کی آبادی کوئی 78% کے قریب بڑھی ہے، اور بلوچستان کی جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو بلوچستان کے حصے میں آئی ہیں وہ اس وقت تو 16 ہیں، وہ بڑھ کے کوئی 22-23 ہو جائیں گی۔ پنجاب کی آبادی خاصی کم دکھائی گئی اور لگتا یہ تھا پنجاب کی نشستیں کوئی 5 کے قریب کم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا بھی کچھ نشستیں کم ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا اس سے۔ سندھ کی نشستیں کم و بیش وہی تھی، شاید ایک آدھ بڑھ جاتی، یہ بھی پاسبلٹی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب یہ جو فائنل اعداد و شمار آئے ہیں اس میں کسی صوبے کی بھی آبادی میں کوئی تناسب میں تبدیلی نہیں آئی، تو یوں کسی صوبے کی نہ کوئی نشست بڑھے گی نہ کم ہوگی۔ اس کا مطلب دلچسپ یہ ہوا کہ اگر یہ آبادی کسی صوبے کی اس طرح بڑھ جاتی کہ اس کی نشستوں میں اضافہ ضروری ہو جاتا تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی۔ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ اس وقت ہو نہیں سکتی، تو ایک چھوٹا سا ایک بحران سا پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ لیکن یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمیں صوبوں کی جو ایلوکیشن ہے قومی اسمبلی کی سیٹوں کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس میں ہمیں یہ کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرائیں۔ دوسری اس میں بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ عجیب اعداد و شمار میں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اعداد و شمار انہوں نے ابھی تک پیش کیے ہیں تفصیلات نہیں آئیں، اس میں وہاں کی دیہی آبادی کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے، اور اسلام آباد کی جو دیہی آبادی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ باقی تمام صوبوں کی جو آبادی ہے، حتیٰ کہ بلوچستان کی بھی جو دیہی آبادی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں اربنائزیشن کا جو عمل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ کسی صوبے کے اندر دیہی آبادی میں اضافہ ہو جائے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں۔ تو مجھے یہ اس کے بارے میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہاں پہ یہ اضافہ کس طرح سے ہو گیا۔ اوورآل آبادی میں جو اضافہ ہے 2.55% ہے، جو کہ گزشتہ یعنی سالانہ اوسطاً جو اضافہ ہے وہ 2.55% ہے، جو بہت ہائی ہے۔ پچھلی دفعہ حالانکہ بہت ہائی سمجھا گیا تھا، لیکن 2.4% تھا 2017 میں، لیکن اب 2.55% ہے۔
یہ میرے خیال میں یہ بھی کوئی تھوڑی سی حیران کن ہے. ہندوستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، غالباً 0% ہے یا 1% ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اس پہ بہت قابو پا لیا ہے. لیکن پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کا تناسب 2.55%. یہ میں نے ایک تقریب میں سنا تھا کہ ہمارے سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں یہ جو اضافہ ہے یہ اتنا غیر حقیقت پسندانہ لگتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مردم شماری ایک بار پھر کروا لیں، خاص اس کے لیے کتنے ہی پیسے کیوں نہ لگ جائیں دوبارہ. اتنی غلط ہے کہ اس کو دوبارہ کرا لینا چاہیے. تو یہ ایک صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس سے مجھے اچھا، اب مجھے یہ اس کے اعداد و شمار تک میری رسائی تو نہیں ہے، لیکن آج مصطفیٰ کمال صاحب ایک ٹاک شو میں بتا رہے تھے کہ ہماری کراچی کی آبادی بھی، اس کا تناسب بھی اتنا بڑھ گیا ہے سندھ کی آبادی میں کہ کراچی کی آبادی میں بھی 2-3 سیٹیں بڑھ جائیں گی قومی اسمبلی کی، اور 3-4 سیٹیں بڑھ جائیں گی صوبائی اسمبلی کی. اب یہ بھی بہت اچھی نیوز ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری باتیں اتنی اچھی ہیں کہ اتنی ساری باتیں اچھی کا اکٹھے ہو جانا یہ بہت ہی دلچسپ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، حسن اتفاق ہو سکتا ہے. تو اس کو ایک بار پھر دیکھ لینا چاہیے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بہت عرصہ پہلے، پیٹرس پرنسپل، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی اس میں ایک پرنسپل یہ تھا کہ when everything is going right please check something must be wrong somewhere. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مردم شماری میں بھی کہیں یہ صورتحال نہ ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے. اب اس کی جو پروسیجر کے بارے میں، جو اپروول کا پروسیجر ہے آج کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر، ایک خوشائند بات تو یہ ہے کہ یہ متفق کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ مردم شماری کو اپروو کیا ہے. یہ متفق کا فیصلہ ہے. چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم جو اس کو پریزائڈ کر رہے تھے انہوں نے اتفاق رائے سے یہ اس کے جو نتائج ہیں اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کو اپروو کیا ہے. تو یہ تو ایک لحاظ سے بہت خوشائند بات ہے. لیکن اس میں پروسیجر کے لحاظ سے ایک دوسری چیز اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 وزرائے اعلیٰ محترم وہ نگران وزرائے اعلیٰ تھے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اب چونکہ ہمارے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کے بارے میں الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ کیا الفاظ جو کہے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ لازمہ ہے ان کو اوپر کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں. ایگزیکٹ انگریزی کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ shall not take major policy decisions. یہ سیکشن 230 کی جو ذیلی شق ہے 2 اس کا جز اے ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ٹیک میجر پالیسی ڈیسیژنز ایکسیپٹ آن ارجنٹ میٹرس. تو چونکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ایسے ایسے معاملات پہ فیصلہ لینے کا انہیں اختیار نہیں ہے. البتہ یہ اگرچہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ارجنٹ میٹر تھا، اس کے اوپر ان کا فیصلہ لینا بہت ضروری تھا. لیکن میں رضا ربانی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ نگران وزرائے اعلیٰ کو ایسے معاملات میں فیصلہ لینے کا اختیار نہیں تھا. تو یہ کویسچن ہے جو ہو سکتا ہے کہ عدالتوں میں اٹھایا جائے تو پھر عدالتیں اس کے بارے میں کو فیصلہ کریں. لیکن یہ اس کی پروسیجر کے بارے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اب آنے والے دنوں میں اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ ایک تو چونکہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور حلقہ بندیاں اب صوبوں کا چونکہ آبادی تقریباً تناسب وہی رہ گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی. تو اس لیے میرا گمان یہ ہے کہ صوبوں سے نیچے جو ڈسٹرکٹس ہوں گے ان کے اندر بھی بہت کم ہوں گے. سب ڈسٹرکٹس میں لازماً آبادی تبدیل نہیں ہوئی ہوگی. آبادی تو تبدیل ہوئی ہوگی، اس کا جو تناسب ہے، چونکہ آبادی صوبے کی نشستیں تو فکس ہیں. مثلا پنجاب کی جو نشستیں ہیں 141 ہیں. اب اگر کسی ڈسٹرکٹ کی آبادی کا تناسب صوبے کی آبادی کے تناسب میں تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی مثلا یہ کہ لاہور ایک مان لیجئے کہ 50% ہے پوری آبادی کا، یا 40% ہے پورے صوبے کی آبادی کا، تو
اب وہ بڑھ کے اگر 45 ہو گیا ہے یا کم ہو کے 35 ہو گیا ہے تو پھر اسی نسبت سے اس کی نشستیں بھی کم یا زیادہ ہو جائیں گی. تو جن ڈسٹرکٹس کے اندر تناسب چینج نہیں ہوگا ان ضلعوں کے اندر نشستوں کے اندر تعداد میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اور چونکہ تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو اس لیے ان کی ڈیمارکیشن میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیمارکیشن کا عمل جس کے لیے 4 ماہ چاہیے ہوتے ہیں کم از کم الیکشن کمیشن کے بیان کے مطابق, ہو سکتا ہے کہ 4 ماہ سے کچھ کم عرصے میں ہو جائے. لیکن چونکہ اس کے اندر 1 مہینہ نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اسے پڑھ لیں, یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا قانون جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ دیا جائے گا عوام الناس کو کہ وہ یہ جو حلقہ بندیاں ایک پریلیمنری حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرے گا اس کو دیکھ لیں, اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں, اور اس کے بارے میں اگر کوئی آبجیکشنز ہیں تو وہ فائل کر دیں. تو 1 مہینہ تو اس پہ لگے گا. اور ایک دوسرا مہینہ یہ بھی ایک فکس ہے الیکشنز ایکٹ کے اندر کہ 1 مہینہ الیکشن کمیشن کو لگے گا آبجیکشنز کو سننے کے بعد ان کو پھر فائنلائز کرنے میں اور ایک فائنل رپورٹ پروڈیوس کرنے میں, تو اس میں بھی 1 مہینہ لگے گا. تو 2 مہینے تو یہ کم از کم ہے, اور 1 آدھ مہینہ ان کو اور بھی لگ سکتا ہے, کم از کم 1 مہینہ اور لگے گا یہ رپورٹ تیار کرنے میں, پریلیمنری رپورٹ تیار کرنے میں. تو 3 مہینے تو کم از کم الیکشن کمیشن کو چاہیے, لیکن پہلے 4 مہینے لگتے رہے ہیں. تو 3 مہینے بھی اگر لگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا الیکشن. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر نہیں ہو سکتا, جو 3 مہینوں کے اندر الیکشن کرانے کا پیریڈ دیا گیا ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد 3 مہینے کا 90 ڈیز کا, تو اسی کے اندر حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیے آپ کو لوگوں کو ان 3 مہینے میں جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے, آپ ان لوگوں سے نامینیشن فارم مانگنے ہیں کہ وہ آ کے جمع کرا دیں. تو جب تک آپ کی حلقے فکس نہیں ہوں گے, حلقہ بندیاں فکس نہیں ہوں گی, تو آپ یہ نوٹس کیسے جاری کریں گے کہ آئیے آپ نامینیشن فارم جمع کرائیے. تو یہ تو پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکتا. تو پہلے 3 یا 4 مہینے میں الیکشن کمیشن اپنی حلقہ بندیاں مکمل کرے گا, پھر وہ 3 مہینے کا جو پروسیس ہے جس کو کٹ ڈاؤن میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے 2 مہینے کے اندر. تو اگر یہ 4 مہینے پلس 2 مہینے تو 6 مہینے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن اگر حلقہ بندیوں کا کام 3 مہینے میں کر لے اور اگلا پروسیس 2 مہینے میں کر لے الیکشن کا, تو 5 مہینے میں ہو سکتا ہے. تو پھر بھی یہ الیکشن 2 مہینے کے لیے کم از کم ایکسٹینڈ ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے. تو بہرحال اگر کم از کم بھی ایکسٹینڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن اب نومبر میں ہونے والا تھا وہ جنوری میں یا فروری میں ہوگا. اور یہ فروری میں مکمل ہونا الیکشن کا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں, اور اگر اس وقت تک صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات مکمل نہ ہوئے تو پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکیں گے, اور سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی. تو یہ بہت ایک آئینی سی ایک خلا کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں آپ سے آج کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اپروول کے نتیجے میں جو مردم شماری کے اور انتخابات کے اوپر اثرات ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتا تھا. امید ہے یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.